أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کا وہ حکم جس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر مال کو غلط طریقے سے کھاتے ہیں، بلکہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا حشر کل قیامت کے دن کیسے ہوگا. اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جسے شیطان اور جنات نے خبط کر لیا ہو، یعنی جس کے آنگ میں شیطان اور جنات نے اپنا اثر ڈال دیا ہو. تو ایسا شخص کس طرح کھڑا ہوگا؟ تو اسی حال میں یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور بالکل بدحواس، جن کو حواس احساس ہی نہیں ہوگا، جیسے بے ہوش آدمی کھڑا ہوتا ہے، دیوانہ جسے اپنے حال کا پتہ نہیں ہوتا، اس حال میں یہ کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت نے آگے بتایا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ تجارت بھی تو ایک سود کی طرح ہے، حالانکہ ایک حلال چیز کو بتا رہے تھے کہ یہ بھی حرام کی طرح ہی ہے. جو چیز حلال ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی حرام کی طرح ہے، حالانکہ اگر یہ بھی کہتے تو یہ بھی کہنا غلط تھا کہ سود تو کاروبار جیسا ہے، تجارت کی طرح ہے. اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا کہ یہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو حلال چیز کو برابر کر بتانا حرام چیز کے، یہ ایسا گناہ تھا ان کا. اللہ بتا رہے ہیں اس وجہ سے یہ کل قیامت کے دن خبتی بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، جن کو شیطان اپنے اثر ڈالنے سے، شیطان اپنا اثر ڈال کر جس حال میں انسان ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا. ہاں، اب جس آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے پاس قرآن کی نصیحت بھی آ جاتی ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو پھر اس کے بعد قرآن کی نصیحت آ جانے کے بعد وہ سود لینے سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وہی ملے گا جو گزر گیا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ ہے جو معاملہ کے گزر چکا ہے، یعنی جو پہلے لے چکا سو لے چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اب تو اس نے توبہ کر لیا ہے. ہاں، اگر وہ مال باقی ہے اور جن سے اس نے غلط طریقے سے مال لیا ہے وہ لوگ بھی زندہ ہیں تو ان تک وہ مال پہنچائے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اللہ بتاتے ہیں اب ہم نے جب حکم اتار دیا قرآن کے اندر کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس کے باوجود جو حد سے آگے بڑھے، ومن عاد، جو حد سے تجاوز کرے،
لمٹ کراس کر لیں، اللہ بتاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مکے کے اندر لوگ جو ہے سود کا معاملہ کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب سود کا حکم اترا تو اس متعلق اس موقع پر سب لوگوں نے اپنا جو اصل مال لوگوں کو دے رکھا تھا وہ تو لے لیا، سود جو ان کو ملنا تھا اللہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے لینا چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جو جاہلیت کے زمانے میں جو سود لے چکے ہیں ان کو لوٹانے کا حکم تو نہیں ہوا ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں جو ہے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو سود تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے جو مال جا چکا تھا سوسائٹی کے اندر، اور اس قرض کے ذریعے جو سود آنا تھا، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کے متعلق اعلان کیا کہ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب یہ چیز واپس دوبارہ نہیں آئے گی، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کو جو سود ملنا ہے میں اسے منع کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رب العزت نے جو چیز حرام قرار دے دیا ہے، لوگ اس کو ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے، ہیلا بنا کر بہانہ بنا کر اگر اس کو حرام کریں گے، حرام کو حلال کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ جیسے کہ اللہ نے یہودیوں کو چربی حرام قرار دے دیا تھا، اور تو ان لوگوں نے کیا کیا، چربی مزیدار چیز تھی لیکن وہ چربی نہیں کھاتے تھے، بلکہ چربی کو پگھلا کر تیل بناتے تھے اور اس کو بیچ دیا کرتے تھے یا اس کا استعمال کر لیا کرتے تھے، اور اس چربی کے تیل کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مستقل طور پر بتایا کہ دیکھو یہ بھی حرام ہے، انہوں نے کیا کیا، ہمارے حکم کے اندر ہیلا سازی بہانہ کیا، یہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو لوگوں کے بدن کو دیکھا، بڑے بڑے پیٹ والے زمین پر گرے ہوئے ہیں، پیٹ اتنا وزنی ہے کہ ایک ایک پیٹ ان کا ایک ایک کمرے کی طرح، اتنا وزنی پیٹ ہے کہ وہ اٹھے نہیں جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جہاں گرے ہوئے ہیں سامنے فرعونی لوگ رہتے ہیں، فرعون کے ماننے والوں کا مقام وہاں تھا۔ جب یہ اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فرعونی ان کو رونتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سود کھایا تھا، حرام سے اپنا پیٹ بھرا تھا، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک درہم جو سود پر ایک درہم کا مطلب ایک پیسہ جو سود کا لے لیا جاتا ہے، وہ اتنا برا ہے کہ آدمی 36 مرتبہ کسی سے زنا کرے، 36 مرتبہ زنا میں نعوذ باللہ مبتلا ہو جائے، اس سے بھی زیادہ بری چیز 1 روپیہ سود کا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کمائی کے کئی سارے ذریعے بنائے ہیں، لیکن آدمی حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسی حرام کے حوالے کر دیتے ہیں، بھئی جاؤ کھاتے رہو۔ جب تم کو کھانے پینے میں پاکی پسند نہیں ہے تو جب کھانا اندر نہیں جائے گا تو خیالات بھی غلط آئیں گے، کھانا غلط جائے گا، حرام کھانا جائے گا تو خیالات بھی گناہوں کے آئیں گے، نافرمانیوں کے آئیں گے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا مزاج بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ اعلان کیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہم جو ہے یہ اعلان کرتے ہیں آج کے بعد کوئی سود کا لین دین نہیں کرے گا۔ ہاں اتنا ہے
کہ آدمی کو بلکہ ثواب بتایا گیا جو اللہ کے نام پر کسی کو قرض دیتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھی فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ڈبل کر کے دیں گے، اللہ اس کو کئی گنا کر کے دیں گے۔ یہ دنیا میں بھی اللہ برکت دے کر دکھاتے ہیں، اور آخرت کا معاملہ تو الگ ہی ہے، آخرت میں اجر دیا جائے گا۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک بتایا کہ کوئی آدمی دے دیتا ہے قرض، وقت مقرر پر وہ واپس پیسے نہیں لوٹاتا ہے، تو وہ اس کو مہلت دے دیتا ہے، تو جتنے دن کی مہلت دیا اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ مان لیجیے آپ نے کسی آدمی کو 1000 روپے دیا، 10 دن کا اس نے وقت لیا، اور 10 دن کے بعد وہ دے نہیں سکا، پھر آپ نے اس کو 1 ہفتے کا وقت دیا۔ اب 1 ہفتے تک آپ کو 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ڈبل ثواب دیتے ہیں، گویا 2000 روپیہ صدقے کرنے کا ثواب۔ اور اللہ کے ہاں کیا ہے، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کو کتنا دیتے ہیں؟ 1 کا 10 دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اب 2000 کا ثواب مل گیا، اب 2000 کو اگر 10 سے انٹو کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 20000 روپیہ ثواب صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ صرف قرض دار کو مہلت دینے کا معاملہ اتنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قرض دار کو تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دیکھو مال اگر کمانا ہے تو حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے کمانا یہ کسی شریعت میں اللہ نے جائز نہیں دیا، بلکہ نبیوں کو یہ حکم نازل کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، اے رسولو پاک مال کھایا کرو۔ تو پاک مال کھانے کا اثر کیا ہوگا؟ واعملوا صالحا، تاکہ تم نیک عمل کرو۔ جیسے ہی کھانا پاک ہوگا تو آدمی کو نیک عمل کی بھی توفیق ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ حکم صریح طور پر بتا دیا گیا۔ تو اس سے پہلے کئی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور کئی ساری چیزیں منع کیا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی منع کیا کہ دیکھو 6 چیزیں ایسی ہیں جس کا آپس میں لین دین برابر سرابر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں جو کمی یا زیادتی ہوگی اس کی وجہ سے اس میں کم جس کو ملے گا، ایک آدمی کو زیادہ ملے گا، ایک آدمی کو کم ملے گا، تو جسے زیادہ ملا ہے وہ سود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بتایا، ان 6 چیزوں کے تبادلے کے وقت میں بتا دیا کہ دیکھو ان کو معاملہ نقد کرنا چاہیے، ادھار نہیں کرنا چاہیے ان 6 چیزوں کا معاملہ بھی، اور نقد کریں گے یدن بیدن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا برابر سرابر ہونا چاہیے۔ لیکن ان 6 چیزوں کے اندر دوسری چیزوں کے اندر مثال کے طور پر سونا ہے، سونے کا لینا دینا، اس میں کیا ہوگا؟ اگر آدمی قرض لینا دینا کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو کمی زیادتی ہوگی وہ سود قرار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 چیزوں کو منع کیا، گیہوں ہے، جو ہے، اور جو ہے کشمش ہے، سونا چاندی ہے، کھجور ہے، یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ آگے آپ حضرات کے سامنے جو آج آیت پڑھی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور خیرات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بدل دیا جاتا ہے اور اس کو اللہ بڑھا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے سود کا معاملہ ایسا ہے کہ سود کو اللہ گھٹاتے ہیں، سود کا معاملہ اللہ کم کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھیے جو بھی سود کا لین دین کرتے ہیں وہ نیچے ہی آتے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کا تو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو لین دین کرتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کا فوری نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو حرام مال کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھا ہے،
کس کے اندر برکت رکھے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بولو، حلال میں برکت رکھے ہیں. جو چیز حرام ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہیں نظر نہیں آتی. خنزیر حرام ہے اور بہت سارے جانور ہیں معاشرے میں نظر نہیں آتا. اور حلال چیز دیکھ لیں آپ، ہر مرتبہ بازار میں جائیں گے آپ حلال جانور ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے، اور لوگ خرید کر بھی جاتے ہیں، پھر اگلے وقت اور ہزاروں جانور آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ جو چیز حلال ہوتی ہے اللہ اس میں برکت رکھ دیتے ہیں، اور حرام میں اللہ برکت اٹھا دیتے ہیں، نحوست آ جاتی ہے اور وہ سود کا معاملہ گھٹتا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. دیکھ لیں جو خرچ کرتے ہیں ان کا مال بڑھتا رہے گا. دیکھنے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ بولو، صدقے سے مال کم ہو رہا ہے. آپ کے جیب میں 10 روپے 1000 روپیہ تھا، آپ نے 200 روپے صدقہ کر دیا تو 200 روپے کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لگتا ہے. اور آپ کے جیب میں 1000 روپے تھے، دوسرے آدمی نے سود میں لا کر آپ کو 500 روپے دیا تو بجائے 1000 کے آپ کے جیب میں کتنے ہو گئے پیسے؟ 1500 ہو گئے. لیکن اینڈنگ کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اللہ اس 200 کا بدلہ بڑھا کر آپ کو دیں گے، لیکن یہ جو 500 روپے آئے ہیں یہ تمہارے مال کو برباد کرے گا. پیسہ جو لیتا ہے وہ مال بھی اس کے پاس نہیں ٹکتا، وہ بھی کسی دوسرے طریقے سے اس کے پاس سے بھی نکل کر چلا جاتا ہے. لہذا اللہ نے برکت نہیں رکھا ہے. بڑے بڑے سود کھانے والے آج دنیا میں ان کا انجام دیکھ لیں، کنگال ہو گئے، فقیر ہو گئے. دیکھنے میں تو ان کے پاس بڑا مال تھا لیکن اندر ہی اندر وہ ختم ہوتا گیا. اللہ بتاتے ہیں واللہ لا يحب كل كفار نسیم. اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکرے کو اور گنہگار کو کبھی پسند نہیں کرتے. ناشکرہ کیا ہے بھائی؟ ناشکرہ یہ ہے کہ تجھے اللہ نے مال دیا ہے، تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ تو غریب پر خرچ کرتا، غریب کو پر خرچ کر کے مدد کرتا، یا نہیں سیکنڈ کم سے کم اتنا تو کرتا کہ وقت دے کر پیسے قرض میں دیتا. سود میں کون چھوڑتے ہیں پیسہ؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا وہی نا بھائی سود کے میں پیسہ چھوڑتا ہے. وڈی کون دیتا ہے؟ وڈی لیتا کون ہے؟ جو وڈی کے لیے پیسہ چھوڑا ہے. اور وڈی کے لیے پیسہ کون چھوڑتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مالدار. اللہ بتاتے ہیں یہ مالدار کا ناشکرہ پن ایسا ہے، اسے تو غریب کی مدد کرنا چاہیے تھا، یا کم سے کم اس کو قرض میں پیسہ دینا چاہیے تھا تاکہ وہ وقت پر وہ لوٹا دے. حالانکہ اس نے دونوں کام نہیں کیے ہیں. اللہ رب العزت بتاتے ہیں ایسے ناشکرے کو اور ایسے گنہگار کو اللہ رب العزت کبھی پسند نہیں فرماتے. سمجھ رہے ہیں؟ اب خرید و فروخت کے اندر جو دنیا میں معاملات چلتے ہیں اس میں کئی ساری شکلیں ایسی ہیں جس سے بزنس ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک آپ بزنس کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز آپ نے شرط لگا دیا کہ دیکھو میں آپ سے گیہوں لیتا ہوں لیکن گیہوں کو آپ پیس کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ گیہوں کو آپ مجھے پیس کر دیں گے. اب یہ شرط ایسی ہے اس کی وجہ سے یہ بیپار ہی شریعت کی حساب سے ڈیزالو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم دونوں سوار تھے، ایک ساتھ چل رہے تھے، لیکن میرا اونٹ جو ہے چلنے کے لیے ستا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اٹھا اور اونٹ کو پیچھے سے ہانکنے کی کوشش کیا اور دعا کی جس کی برکت سے وہ اونٹ اٹھا اور چلنے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کیسا چلتا ہے. اللہ کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ کی دعا کی برکت ہے کہ یہ اونٹ چل رہا ہے، اس کی برکت ہے کہ آج یہ میرا اونٹ سب سے آگے نکل رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اوقیہ، اس زمانے کا چاندی کا پیسہ ہوتا تھا، اسے اوقیہ کہتے ہیں، آپ ایک اوقیے کے بدلے یہ مجھے بیچ دو. تو وہ صحابی نے شرط لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچتا ہوں لیکن
آپ مجھے اسی اونٹ پر سوار کر کے مدینے تک چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرط ہمارے تمہارے حساب سے کوئی بڑی شرط نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ شرط لگانا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سوار کر لیا، لیکن مدینہ آ کر پیسے بھی واپس کیے، جانور بھی واپس کیا کہ بھئی یہ بیکار، یہ بے فاسد ہے، تمہاری شرط کی وجہ سے یہ ہمارا بزنس ختم ہو چکا ہے، لہذا ایسی شرط نہیں لگانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے وہ معاملے جس کی وجہ سے کاروبار کے اندر کیا داخل ہو جاتا ہے، غلط طریقے کے کنڈیشنز لگانے سے کاروبار ہی ختم ہو جاتا ہے، تجارت ہی ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں کے متعلق بتایا. کچھ چیزیں میں نے پچھلے بھی بتائی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچا جائے، مگر برابر سرابر ہو، ایک دوسرے کو اگر تولا جائے گا تو تول ناپ کر ہے، اور چاندی کو چاندی کے بدلے نہ بیچو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مگر برابر تول کر دیکھو یہ کتنا ہے. سمجھ رہے؟ تو جو بھی کمی ہوگی وہ سود قرار دی جائے گی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ غائب چیز کو نقد کے بدلے فروخت نہ کرو. ایک چیز ہے ہی نہیں، سامنے والے مجھے پیسہ دے رہے ہیں، میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں بعد میں دے کر بھیج دوں گا. جو چیز میں فروخت کرتا ہوں اس چیز کا سامنے ہونا ضروری ہے. جو خریدتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تب بھی ان کا خریدنا صحیح ہوگا. لیکن میں کوئی چیز بیچتا ہوں، میں جس چیز کو بیچتا ہوں وہ چیز سامنے نہیں ہے تو میرا یہ بیچنا ہی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کتنی چیز آن لائن بزنس لوگ کر رہے ہیں، مسئلہ ہی جانتے نہیں، علماء سے معلوم ہی نہیں کرتے، آ کر بیٹھیں گے تو سن لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے آ کر بیٹھنا ہی نہیں. مجلس میں بیٹھ کر سن لیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. اس لیے کیا کرو، بیٹھو نہیں، اس لیے کہ ہم سنے نہیں. بلی کیا کرتی ہے، بلی کو پاخانہ کرنا ہے تو اسے شرم آتی ہے، تو بلی جو ہے آنکھ مونچھ کر یوں سوچ لیتی ہے کہ بھئی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر پاخانہ کر دیتی ہے. تو دنیا والے کیا سوچتے ہیں، مولوی صاحبوں کی بات کو سننا ہی نہیں چاہیے تاکہ ہم کو معلوم ہی نہ ہو، ہم ان پڑھ ہی رہ جائیں، تاکہ کہاں معلوم ہوگا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے کیا کرو، دور دور ہی رہو، یہ بہتر ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر خریدنے والا کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی وہ خرید سکتا ہے، لیکن بیچنے والے کے پاس مال ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر سامنے والا پیسے کے بغیر خریدتا ہے، سامنے والا بغیر پیسے کے خریدتا ہے تو 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز کیا ہے، بھئی کب ادا کریں گے پیسے، یہ بولنا پڑے گا. دوسری چیز کیا ضروری ہے، دوسری چیز ضروری ہے کہ یہ بتانا پڑے گا کہ میں پیسے ہی دوں گا یا کوئی دوسری چیز بھی دوں گا. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی چیز خرید رہے ہیں لیکن اس چیز کے بدلے کوئی دوسری چیز دیں گے تو بعد میں جا کر جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. تو شروع میں ہی بتا دینا پڑے گا کہ بھئی دیکھو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کپڑے ہیں، اس چیز کے بدلے میں کپڑا دیتا ہوں. سمجھ رہے؟ تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز مقدار بتانا پڑے گا کہ میں کتنے پیسے دوں گا. جو چیز میں دوں گا وہ مقدار بتانا پڑے گا کہ اس ایک بوتل پانی کے بدلے میں 1 میٹر کپڑا دیتا ہوں، یہ بتانا پڑے گا. یعنی تو اس ایک بوتل پانی کے بدلے میں 10 روپیہ دوں گا، یہ بتانا پڑے گا. اور صفات ثمن بتانا پڑے گا کہ جو چیز دی جائے گی وہ کس صفت میں دی جائے گی، کہ پیسے ہی دیے جائیں گے کہ چک کی شکل میں دیے جائیں گے. سمجھ رہے؟ تو یہ چاروں چیزیں بتا کر خریدنے والا خرید سکتا ہے. لیکن
کوئی چیز ایسی کہ جس کی وجہ سے دونوں طرف سے مال ہو. سمجھ رہے؟ اب میرے پاس مال ہی نہیں ہے، کوئی چیز مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو اسے کہتے ہیں معدوم. یعنی کوئی چیز جسے بیچ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں یہ معدوم کی بیع جائز نہیں ہے. کیا مطلب؟ مان لیجیے میرے پاس جو ہے کوئی میں کاروبار کرتا ہوں، میں سامنے والے کو بول رہا ہوں کہ پیسے اب دے دو، اس کے 225 روپے ہوں گے، لیکن چیز اب نہیں ملے گی، چیز اب بعد میں ملے گی، چیز بعد میں ملے گی. تو جو چیز معدوم ہے اس کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ چیز جائز نہیں ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے کچھ غلہ خریدا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے پاس زرہ رکھ دیا اور قیمت ادا کرنے کی مدت مقرر کر لی کہ میں اتنے دن میں ادا کروں گا. گویا کیا ہوا؟ پیسے کے بدلے کیا رکھ دیے؟ ہاں، زرہ رکھ دیے. زرہ کا تو جنگ میں پہننے والا لباس، ہاں، جنگ میں پہننے والا لباس انہوں نے رکھ دیا. سمجھ رہے؟ تو ایک چیز کیا ہے، ادھر سے چیز ہے ادھر سے پیسہ ہے. ایک تو کاروبار کا یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک چیز کے بدلے چیز دے رہے ہیں. ہاں، پانی کے بدلے پانی کا کاروبار ہو رہا ہے، گیہوں کے بدلے گیہوں کا کاروبار ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں دونوں جانب میں چیز ہی ہوتی ہے. یہ ایک شکل ہے کاروبار کی. تو اگر ایسی صورت میں آپسی رضامندی سے کر سکتے ہیں، مگر وہی چیز تول کر دیکھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں بتا دیا. اب مال کے بدلے کوئی چیز مان لیتا ہے آدمی، تو اس میں بھی کئی چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ کبھی کبھار مال ہی مقصود ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ چیز بیچ رہے ہیں تو مجھے پیسہ ہی چاہیے، چیز کے بدلے چیز نہیں چاہیے. تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی پیسے ہی دینا پڑے گا. بعض شکل میں آدمی چیز کے بدلے چیز لینے پر راضی ہو جاتا ہے، تو چیز کے بدلے چیز لینا صحیح ہو جائے گا. جس شکل میں راضی نہیں ہے تو اسے واپس کرنا پڑے گا. اچھا، حضرت حکیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بعض لوگ میرے پاس لا کر ایسا سامان خریدتے ہیں کہ جو میرے پاس اس وقت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، خریدتے ہیں میرے پاس اس وقت نہیں ہوتا، وہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ بھئی بعد میں آ کر لے لیں گے، میں جا کر بازار سے لا کر دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا کرنا ایسا صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، ایسا کرنا تمہارا جائز نہیں ہے. ضروری ہے کہ جو مال بیچتے ہوں وہ تمہارے سامنے رہے. اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کاروبار کو ختم کر دیتی ہیں. میں بتایا نا کچھ شرط ایسی، اس میں لکھا ہے گیہوں خریدتے وقت، مثال کے طور پر، یا چاول خریدتے وقت، یا کوئی اناج خریدتے وقت ایسی شرط لگانا کہ آپ جو ہے وہ اناج مجھے پیس کر دیں گے. سمجھ رہے؟ یا جو ہے آپ جو ہے اناج آپ کے پاس ہی رکھیں گے، میں جب چاہے لے لوں گا. ایسے بھی بعض لوگ کہتے ہیں. ہاں، یا کپڑا خریدتے ہیں اس شرط پر کہ بھئی آپ کپڑا مجھے فروخت کرو، لیکن میرے سائز کے حساب سے آپ مجھے کپڑا سی کر دینا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، ہاں، یا جو ہے کوئی اونٹ اس شرط پر بیچتا ہے آدمی کہ میں وہاں تک آپ مجھے سفر کرائیں گے. میں کہا نا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں. تو یہ وہ ساری شرطیں ہیں جس کی وجہ سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. معاملہ ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو ایسا معاملہ صحیح نہیں ہے، ان شرطوں سے معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے. لہذا جو چیز جیسی ہو برابر سرابر لیتے ہوئے، کوئی جو چیز ناپنے کی ہو اسے ناپنا چاہیے، جو چیز ماپنے کی ہو اسے ماپنا چاہیے، جو چیز تولنے کی ہے اسے تول کر
آپس میں اس کا لینا دینا کرنا چاہیے، اس کے بغیر یہ شکل ہماری جائز نہیں ہوگی۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کی کچھ کھجوریں لائی گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا اچھی اچھی کھجوریں ہیں، پوچھا صحابہ سے کہ بھئی کیا اچھی کھجوریں ہی وہاں ملتی ہیں، کیا کوئی بیکار کھجوریں نہیں ملتی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم بیکار کھجور، جو گھٹیا کھجور جس کو کہتے ہیں، ہم گھٹیا کھجور 2 کلو دے کر 1 کلو اچھا کھجور لے لیتے ہیں، اور 3 کلو اچھا کھجور دے کر 3 کلو خراب گھٹیا کھجور دے کر 2 کلو اچھا کھجور لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اس میں ایسا کرنا جائز نہیں اسلام کے اندر۔ ہاں ایسا کرو کہ بھئی تم گھٹیا 2 کلو کھجور بیچ دو، اس پیسے کے بدلے میں یہ لو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کھجور کے بدلے کھجور دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، ایک آدمی کو گھٹیا مال ملتا ہے، دوسرے آدمی کو اچھا مال ملتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کو نفع ہو رہا ہے، یہ نفع ہی اس کے لیے سود ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے منع فرمایا، سمجھ رہے ہیں، اور حکم دیا کہ ایسا نہ کرو بلکہ اس کی قیمت کو بیچ دو۔ اب یہ ہے کہ بھئی مال کیسے بڑھتا ہے صدقہ کرنے سے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ نے بتا دیا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا، صدقہ کرنے سے مال ایسے بڑھے گا کہ اللہ رب العزت، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا جیسے تم گھروں میں جانور کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پال کر بڑا کرتا ہے۔ کیا شک ہے، کیا شک ہے اس میں؟ اللہ کی نبی کی بات سچی ہے، اللہ ہمارے صدقے کو پال کر بڑا کرتے ہیں، کا مطلب دنیا میں بھی اس کا بدل دیتے ہیں، اس کی برکت دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی، سمجھ رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیع سلم کہتے ہیں، بیع سلم کے معنی آتے ہیں کہ کوئی چیز دکھا کر یہ کہنا کہ بھئی اگر درختوں پر فصل لگے گی تو اس فصل کو تم لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں چھواروں کی بیع یعنی کھجوروں کی بیع سلم اس وقت تک کر سکتا ہوں کہ جب درختوں پر ان کے غنچے بھی برآمد نہیں، یعنی جسے کیا کہتے ہیں ڈالی، ہاں وہ بھی نہیں نکلا ہے ابھی، کھجور کے شولے جسے کہتے ہیں، شولا یعنی جس سے پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی وہ تک نہیں نکلے ہیں، اس سے پہلے میں کاروبار کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ہاں نہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے اس طرح کی بیع سلم کی تھی مگر اس سال ان درختوں پر غنچے ہی نہیں لگے، اب غنچے ہی نہیں چھٹیں گے تو پھل کہاں سے آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اب ایسی صورت میں جس آدمی نے بیچا تھا، جس آدمی نے خریدا تھا وہ کیا بولنے لگا کہ دیکھو یہ سال تو تمہارے درخت پر پھل نہیں آئے ہیں، لہذا اگلے سال تک مجھے باغ دے دو۔ اب جس آدمی نے فروخت کیا تھا وہ کہنے لگا میں یہ سال کے لیے دیا تھا۔ معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جھگڑا پہنچا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بولے کہ بھئی تم تو پیسے لے لیو، پیسے کے بدلے ان کو چیز ہی نہیں ملی ہے، لہذا پیسے واپس کرو، یہ معاملہ ہی صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ سامنے والے کا دھوکہ ہو سکتا ہے، سامنے والے کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دھوکے کی تجارت سے منع فرمایا، جس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ایسا دھوکہ کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ درخت پر جب تک پھل نہیں لگتے ہیں اس وقت سے پہلے پھول نکلا ہے یا پندہ مال نکلا ہے اس کو دیکھ کر کاروبار کرنا صحیح نہیں ہے، پھلوں کو خریدنا صحیح نہیں ہے۔ اب جو ہے 4 شکل بتا رہے ہیں کہ کاروبار کرنے کی 4 شکلیں۔ ایک کیا ہے؟ قرض کے بدلے قرض لینا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی
جو چیز دی جا رہی وہ بھی قرض، جو چیز لے رہے ہیں وہ بھی قرض. سارے علماء کے نزدیک یہ معاملہ حرام ہے کہ چیز بھی قرض میں ہے اور پیسہ بھی قرض میں ہے. اب دوسرے نمبر پر ایک کاروبار یہ ہے کہ بھئی دونوں کیش اینڈ کیش ہے، چیز بھی سامنے ہے پیسے بھی سامنے ہیں، یہ سب کے نزدیک جائز ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ کاروبار تو ہو رہا ہے لیکن جو چیز دی جائے گی وہ بعد میں دی جائے گی، تو یہ بیع سلم کہلاتا ہے. ایسی بیع سلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک پھل کا نفع صحیح ظاہر نہ ہو جائے، ہاں یہ پھل بڑھے گا، پندے کو دیکھ کر تو نہیں کہہ سکتے نا پھل بڑھے گا، پھل کا اتنا صحیح جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بھئی یہ پھل بڑھے گا اور اس سے فصل نکلے گا، اس وقت تک اس سے اس کا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں، سنیے. ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کل قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف اور ڈر ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو ہے پہلے کیا بیان کیا گیا؟ اللہ کے نافرمان دوزخی ہیں. اب ایمان والے جو سود نہیں لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، حلال طریقے سے کماتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن یہ دینے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی ہے سود میں کا. سمجھ رہے ہیں؟ جو مال آنے کا ہے سود، اسے چھوڑ دو. تمہارا اصل مال لے لو، سود چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسے نہیں کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات؟ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ رب العزت فأذنوا، تو اللہ رب العزت ڈراتا ہے ایسے لوگوں کے حق میں. اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں؟ ڈرا رہے ہیں. تیار ہو جاؤ، فأذنوا، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو سود کرنے والے، سود کا لین دین کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لے رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لے کر کون دنیا میں اڑپڑی ہو سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ بتاتے ہیں اگر تم نے ایسا نہیں کیا، برابر سود لیتے دیتے رہے، تو تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے. ہاں وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے مال کا اصل مال دے دیا جائے گا، اصل مال. لا تظلمون ولا تظلمون، ہاں نہ تمہارے اوپر ظلم ہوگا نہ ان پر ظلم کیا جائے گا. ہاں لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب؟ تم ان سے سود لے کر ظلم مت کرو، اور تم کو تمہارا اصل مال لوٹایا جائے گا، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہوا کیا تھا؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھجوروں کا کاروبار کرتے ہوئے ایسے ہی انہوں نے درخت کو خرید لیا تھا. درختوں کو کیا کیا تھا؟ انہوں نے خرید لیا تھا. اب پھل توڑنے کا زمانہ آیا تو باغ والے نے کہا کہ دیکھو تم سے ہم نے جتنا مال توڑنے کو کہا ہے، تم ایسا کرو آدھا مال توڑ لو. سمجھ رہے؟ اور تم اگر پورا توڑ کر لے کر چلے گئے تو میرے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ تم آدھا لے کر چلے جاؤ، پھر اس کے بعد کی جو فصل آئے گی میں تم کو ڈبل دیتا ہوں. سمجھ رہے؟ میں تم کو کیا دوں گا؟ ڈبل دوں گا. اس لیے اب یہ تجویز ان کو راضی ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مقررہ وقت آیا تو انہوں نے زیادتی کا مطالبہ کیا کہ بھائی تم آدھا دینا ہے نا، وہ آدھا بھی دو، ایکسٹرا جو دینے کو بولے تھے وہ بھی دو. یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا کر کہا کہ بھائی نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اب تم کیا کرو؟ تم جو ہے اپنا اصل مال واپس لے لو.
تم کیا کرو، جو تمہارا اصل پیسہ، مان لو کہ جو تمہارا مال لیے تھے، آدھا کھجور تو لے لیے نا، اب آدھے کھجور کے بدلے کیا کرو، پیسہ واپس لے لو۔ اللہ رب العزت نے یہاں حکم دے دیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سود تم کو ما بقیہ ملنے والا ہے، اگر تم لے لیتے تو تمہارے لیے کیا ہو جاتا، سود ہو جاتا، چھوڑ دو، جو کچھ سود کا معاملہ بچا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم کیا کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے، سمجھ رہے؟ لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتا دیا کہ توبہ کیسا ہوتا ہے۔ توبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے، کسی چیز سے دور ہو جانا بھی ایک قسم کا توبہ ہوتا ہے۔ گناہ سے آدمی دور ہو گیا، کیا مطلب، اسے بات سمجھ میں آ گئی، اب یہ دوبارہ گناہوں کی طرف آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ لہذا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل تھا۔ لہذا اب کوئی آدمی سود کھاتا ہی رہتا ہے اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کل قیامت کے دن اس آدمی سے کے ہاتھ میں تلوار دیا جائے گا جو سود کھاتا تھا دنیا میں، اب کہا جائے گا کہ اب تیار ہو جاؤ اللہ سے لڑائی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کون وہاں جا کر عالم میدان حشر میں تلوار لے کر کون اللہ سے لڑ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، سن کر میں آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں۔ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے اب جو آدمی اللہ کی طرف سے لڑنا گویا کیا ہے، وہ دوزخ میں جانا ہے، اللہ کی طرف سے لڑائی کر کے وہ کہاں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اب اگر ایسی صورت میں اب وہ اسے توبہ کرنے پر مجبور کریں گے کہ بھئی توبہ کرو، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس سے جنگ کیا جائے گا، کس سے بھائی، اللہ معاف فرمائے، سود خور سے ہم کیسا معاملہ کرتے ہیں، برابر دوستی رکھتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہے، اس وجہ سے ہم اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، انہیں کرتا اس کا معاملہ چھوڑ بول کر ہم اس کے ساتھ برابر دوستی، سلام، خیریت سب رکھتے ہیں۔ یہاں دیکھو کیا لکھا ہے کہ کوئی آدمی اس سے جنگ کیا جائے گا، سارے لوگ جا کر محلے والے بولیں گے بھئی یہ معاملہ ختم کرو ورنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر وہی معاملہ کرتا ہے اور سود کو نعوذ باللہ حلال سمجھ کر جو ہے معاملہ کرتا ہے، ایسی صورت میں حلال کو حرام کو حلال سمجھنے والا مرتد ہو جاتا ہے، حرام کو حلال سمجھنے والا مرتد ہو جاتا ہے، اور جو اسلام سے پھر گیا مرتد ہو گیا، گویا اس کا مال مسلمانوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اب اس کا مال بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اگر دارالاسلام ہوتا تو سوچ کر دیکھو، ان سود خوروں کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر لیا جاتا، وہ گویا اس کا سارا مال چلا جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا نا کہ نماز کے چھوڑنے والے سے وہ مجبور کیا جائے گا کہ بھئی توبہ کرو، واپس نماز پڑھنا شروع کرو، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے سے جیسے جنگ کریں گے سارے ایمان والے مل کر، ایسے اس آدمی سے جنگ کیا جائے گا، اور جو ہے اگر توبہ نہیں کیا تو اس نے حلال کو حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اس کا سارا مال بیت المال میں جمع کر لیا جائے گا، مال غنیمت سمجھ کر گویا اس کو کیا کریں گے، واپس مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر کے امیر جو ہوگا وہ اپنے اعتبار سے معاملہ کرے گا۔ لہذا بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال روزی مقدر فرمائے۔ جو ڈر کر کماتا ہے پیسے کے معاملے میں، جو جتنا ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس سے کیا کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سود خور سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے، ہاتھ میں تلوار ہتھیار لے لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ اور یہاں تک فرماتے تھے جو امیر المسلمین ہیں ان پر فرض ہے کہ سود خور سے اگر
وہ سود نہیں چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے توبہ کرائے، اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے۔ کتنی سخت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود کے ذرے ذرے سے حفاظت فرمائے، حلال روزی مقدر فرمائے اور حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرمائے۔